सुबह का वक्त था। इस छोटे से ईंट गारे से बने मकान से धुएं उठ रहे थे। रीना ने गंदम के खालिस आटे से बने ताज़ा सुरख पराठे पर इचार की फाँक रखकर चाय का कप आदिल को पकड़ाया। और भी बना दे माँ, आदिल ने कहा और चंगेजी उठाकर अंदर सोहन के पास चला गया। रीना फिर आग बगोला हो गई। रात दारे का फ़ोन आया था। इसने धमकी दी थी अगर आज वो बुलबुल इसके हत्थे नहीं चढ़ी तो वो रीना के साथ बहुत बुरा पेश आएगा। और वह इस पर पानी का की तरह पास सा बहा चुका था, मगर वो इसका काम सारे इंजाम नहीं दे रही थी तो इससे गुस्सा आ रहा था। तभी अब वो फिर से तरकीबें सोचने लगी कि कैसे इसे घर से बाहर भेजा कर जाए। आदिल नाश्ता कर मदरसे चला गया। पूरा दिन वो दिमाग लड़ाती रही कि क्या किया जाए। आखिर दोपहर को दारे का फ़ोन आ गया जो शाम की तरह फरका रहा था कि सोहन को फ़ौरन घर से बाहर निकालो। तब तकरीबन ज़ोहर के बाद रीना ने सोहन को बाज़ार से घी लेने के लिए भेजा था। वो बाहर निकलते हुए खौफजदा थी, मगर माँ से मुंह पर थप्पड़ खाने के इरादे नहीं रखती थी। तभी चुपचाप बाहर निकल आई। इसके साथ रात आदिल ने इसे समझाया था कि कुछ लोग इसका ताक़ुब करते हैं तो उसे खुद ही कोशिश करनी होगी कि यहाँ से निकलने की या अपने मामू तक ये बात पहुँचाने की कि वो इसे आकर ले जाएं। इसीलिए वो एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी अपने दोस्त यश से बात कर कर। वो अच्छा था, इसकी ज़रूर मदद कर सकता था, इसीलिए इसने सोच लिया था कि वो इसकी मदद लेगी। तभी घर से बिना चूंसरा किए बाहर निकल आई। सिया मकामी फ्रॉक में दुपट्टा सर पर ओढ़े वो गलियों से गुजर कर बाजार जा रही थी जब एक गली में सामने से वो शैतान आता दिखाई दिया। छुपन छुपाई खेल रही हो गुलाबी परी, तो खेल लो, मगर ज़्यादा देर मुझसे छुप नहीं पाओगी, इसने खबासा से कहा। सोहन उल्टे पैरों भागी थी। वो तेज़ी से भाग रही थी। आज फिर इत्फाकन रुख इसी जानिब था जहाँ वो इस दिन गई थी। वो आज इसके पीछे ही भाग रहा था। मैं कहता हूँ रुक जाओ सोहन, वो शैतान धाड़ा। वो 12 साल से आंखों वाली गुड़िया तक तेज़ी से हैदराबाद के इलाके की एक छोटी सी बस्ती के पीछे बने दरख्तों के दरमियान भाग रही थी। आज वो फिर खबीस बुढ़ा दारा इसका पीछा कर रहा था। इसे तो एक बहुत अहम काम सर अंजाम देने था जब रास्ते में वो मनहूस इसका रास्ता काट गया और मुख्तलिफ आवाज़ें कसता इसका पीछा करने लगा था। वो भागते हुए आज फिर से बहुत दूर निकल आई थी। तभी अचानक एक पत्थर से उलझ कर बुरी तरह गिरी। पाँव और सर पर चोट लगी थी। वो इसके सर पर पहुंच चुका था। कहाँ तक भागोगी मेरी गुलाबी परी, लो पकड़ लिया, वो खबासा से कहता इसकी जानिब हाथ बढ़ाने लगा। सोहन ने अजियत से आंखें बंद कर ली जब बहुत अचानक फिजा और जंगल दारा की दिलखराश चीखों से गूंज उठा था, क्योंकि इसका हाथ कलाई से टूटकर बाजू से लटक रहा था। सोहन ने आंखें उठाकर देखा। बैटमैन। सोहन हैरत तो सदमे से बड़बड़ाई थी। अभी रात ही तो आदिल ने इसके बारे में बताया था कि बाजार में क्या हुआ था। पूरी बस्ती के टीनेज नौजवान लड़कियों में आजकल इसी सुपरमैन के बारे में चर्चे हो रहे थे। सामने ही वो ब्लैक पैंट ब्लैक हुडी में मुंह पर रुमाल बांधे इत्मीनान से खड़ा, एक हाथ में अपना बैट मखसूस स्टाइल में घुमाता, एक हाथ हुडी की पॉकेट में डाले अपनी सुर्ख हैबतनाक ब्राउन आंखों से दारा को घूर रहा था। ए कौन हो तुम, छटांग भर के छोकरे, क्योंकि सामने खड़ा लड़का अपने हुलिया और जिसामत से लगभग टीनेज दिखाई दे रहा था। जो मुझसे उलझ रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम वही हो ना जिसने बाजार में मेरे आदमियों को मारा था? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, वो झटपटा कर बोला था। सामने इसने बोलने की जहमत गवारा नहीं की थी, क्योंकि वो खुद नहीं बोलता था, अक्सर इसका बैट बोलता था। बस अपना बैट उठाकर दारा को फिर से बैट से ही वहाँ से दफ़ा हो जाने का इशारा किया। तो मैं देख लूँगा। वो दांत पीसता उठा। अच्छा मौका हाथ से जाने पर वो तिलमिलाया था और अपना हाथ उड़वा लेने पर बकता झकता वहाँ से भाग उठा था। पहले तो सोहन होंक सी बनी ये सब कार्रवाई देखती रही, मगर अब खुद जब इस अजनबी के साथ तन्हा रह गई तो बुखलाकर उठने लगी। जब नाजुक पाँव पर चोट ने दोबारा से लड़खड़ाने पर मजबूर किया था, तभी सामने वाले ने तेज़ी से इसका बाजू थामा। कौन हो आप? सोहन ने सुनहरे माथे पर आते पसीने के कतरों को साफ करते हुए कहा था। बैटमैन। गंभीर सी सरगोशी थी। इसने इसे बाजू से थामकर बड़े पत्थर पर बिठाया। आहट महसूस हुई तो चौंका। सोहन। आदिल की आवाज़ गूंजी थी जो इसे पुकारते हुए आया था। वो जो आज मदरसे से दोपहर का खाना खाने बहाने से घर चला आया था। सोहन की गैर
نے حاضری پر ماں پر گرج برس کر باہر اسے ڈھونڈنے نکلا تھا، پوچھتے ہوئے ادھر کو چلا آیا۔ بھائی، سوہن چلائی اور اپنی موجودگی کا پتہ دیا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جیسے وہاں اچانک آیا تھا، بالکل ایسے ہی اچانک غائب ہو گیا۔ عادل اس تک پہنچا تو اسے ڈانٹنے لگا۔ سوہن نے ساری تفصیل بتا دی۔ عادل کے ساتھ گھر واپس جاتے وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی، یہ جانے بغیر کہ 2 براؤن آنکھوں نے بھی اس کا دور تک تعقب کیا تھا۔ ادھر وہ پھر سے اپنے اڈے پر پہنچ کر چیخ چنگاڑ رہا تھا۔ جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے اس نے عادل کو سوہن کے گھر واپس لے جاتے دیکھا تھا۔ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ عادل ہی ثابت ہو رہا تھا، جسے سبق سکھانا لازمی تھا۔ اس عادل کی ہڈیوں کا کچومر بنا دینا، اور وہ بلے والے کا کہیں بھی نظر آئے تو اسے گولی مار دینا، سمجھے؟ وہ حکم صادر کرتا اپنے ٹوٹے ہاتھ پر پٹی بندھوانے لگا۔ وہ رات عشاء کے بعد مدرسے سے گھر واپس آ رہا تھا، جب ایک گلی سے گزرتے 3 ہٹے کٹے آدمیوں نے اس کے سامنے آ گئے تھے۔ عادل نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لوگ اس کی نگرانی کیا کرتے ہیں تاکہ وہ سوہن کو لے کر خود ہی لاہور چلا جائے۔ عادل نے اب اپنی فاش غلطی پر پچھتایا تھا کہ کیوں وہ سوہن کو یہاں لایا۔ ڈائریکٹ لاہور ہی لے جاتا تو اب اسے سوہن کو یہاں سے نکالنے میں کوئی مشکل پیش نہ آ رہی ہوتی۔ اب وہ انہیں پہچان چکا تھا، یہ دارا کے آدمی تھے۔ کیا بات ہے، کیوں راستہ روکا ہے؟ ہٹو سامنے سے، عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر عادل پر پل پڑے تھے۔ عادل کو تو پل بھر کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، مگر پھر اس نے خود کو بچانے اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک بچہ تھا اور وہ ہٹے کٹے آدمی بزدل کم ظرف ایک بچے کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے تھے۔ عادل کی چیخیں گونجنے لگی۔ اریب اور یشم جو واک پر نکلے تھے، ایک بچے کی چیخیں سن کر بھاگ کر وہاں آئے تھے۔ ایک کون ہے وہاں؟ چھوڑو بچے کو۔ کل والے اس جن کی دھاڑ پر جس نے انہیں سیزر سے ادھیڑ دیا تھا، پھر سے وہی آواز سن کر ان کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ ارے بھاگو، ان میں سے ایک نے کہا اور عادل کو وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگے، مگر تب تک وہ 2 جن اس کے سروں پر پہنچ چکے تھے۔ اریب اور یشم نے ایک مرتبہ پھر ان کی بری طرح درگت بنائی تھی۔ عادل تو زخمی ہوا تھا مگر اپنے پیروں پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر وہ تو اب اس قابل بھی نہیں رہے تھے کہ بلے کی آہنی ضربوں نے ان کی ٹانگوں کا برکس نکال دیا تھا۔ وہ تڑپتے پھڑکتے لڑکتے وہاں سے فرار ہو گئے۔ بزدل، اریب نے دانت پیسے اور دونوں اب اس بچے کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ یشم نے قریب آ کر نرمی سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا مگر اس کے ہونٹ اور ماتھے سے خون رس رہا تھا۔ جسم کی کافی حصوں پر سوجن اور نیل پڑ گئے تھے۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑیں۔ یشم نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ دھیرے قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ لوگ تو کون تھے اور تمہیں کیوں مار رہے تھے؟ اریب نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، عادل نے سنجیدگی سے کہا، اور اپنے گھر تک آیا تو یشم بے تحاشا چونکا تھا۔ یہ تو وہی گھر تھا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے عادل نے انہیں پیچھے مڑ کر شکریہ ادا کیا تو یشم مسکرا دیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو دونوں واپس پلٹ آئے، مگر اریب نے اسے دیکھا گیا جو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے کسی چیز کی کھوج میں ہو۔ واٹس رانگ ود یو یش؟ اریب نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ خامخواہ مسکرایا۔ پریہا کی یاد آ رہی ہے جو ایسے عجیب و بیہیو کر رہے ہو؟ کہو تو فون کر کے بلا لیتا ہوں، سر کے بل دوڑی چلی آئے گی، اریب نے چھیڑا۔ شٹ اپ، یشم نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ اپنا قبلہ درست رکھو یشم سلطان خان زادہ، تمہاری حرکتیں مجھے مشکوک لگ رہی ہیں۔ اپنا قبلہ بدلنے کی کوشش کی تو پریہا قیامت کبریٰ برپا کر دے گی، اریب نے اسے بالا ہی بالا سمجھایا تھا۔ یہ دل تو ایک آزاد پرندہ ہے جو خالص اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اس کے جذبات کسی کے غلام نہیں، پریہا خان زادہ کے بھی نہیں۔ نہ میں نے کبھی اسے کوئی آس امید دلائی۔ اس کا خود غرضی و بھرا جنون بے معنی ہے۔ میں اسی نقطے کو اپنا مرکز مانوں گا جس پر میرے دل کی پکار پر مہر لگے گی۔ تبھی خود کو پریہا خانزادہ سے میلوں دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یشم نے اریب کو 2 ٹوک الفاظ میں اپنے دل کا حال بیان کیا تھا۔ اگر یشم سلطان خانزادہ کسی کا پابند نہیں تو آج صبح سے اس جنگل میں کسی کے انتظار میں پتھر کی طرح کیوں جم کر بیٹھا تھا؟ اریب کی بات نے اسے لاجواب کر دیا۔ کچھ بندہ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو بڑے بڑے منہ زور طوفانوں کو اپنا پابند کرتے باندھ دیتے ہیں، وہ دھیمے سے مسکرایا۔ یہ الفاظ میں نے یشم سلطان خانزادہ کے منہ سے سنے ہیں، ہے نا؟ اریب نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ یس، وہ پھر مسکرایا۔ اس کی یہ دھیمی سی مسکراہٹ اسے مزید جاذب نظر پرکشش بنا رہی تھی۔ شرم کرو یشم سلطان خانزادہ، وہ بچی ہے، 8-10 سال چھوٹی ہوگی تم سے، اریب نے اسے شرم دلائی۔
ٹریننگ سے واپس لوٹنے پر نہیں رہے گی بچی، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ انبلیویبل، اریم نے کہا تو دونوں ہنس کر وائٹ ہاؤس کی جانب بڑھ گئے تھے۔ عادل گھر کے اندر داخل ہوا تو رینا جو چلہانی پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے اتنی زخمی حالت میں لڑکھڑاتے اندر آتا دیکھ کر رینا نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ سب؟ کیڑے پڑیں، میرے بچے کی کیا حالت بنا دی، کتے کھائیں ان کو۔ وہ سینہ کو بھی کرتی عادل کی جانب بڑھی تھی۔ عادل صحن میں رکھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ دایاں پاؤں کا ٹخنا شاید ادھر ادھر ہو گیا تھا یا یہ گوشت میں چوٹ لگی تھی کہ ایک ٹانگ ہلا بھی نہیں پا رہا تھا۔ دارا کے آدمیوں نے مارا ہے مجھے، عادل نے سنجیدگی سے بتایا تو رینا کے تن بدن میں بھاپڑ سے جلنے لگے۔ سوہن اور بشیرہ بی بی باہر آئی اور عادل کو دیکھ کر رونے لگی۔ سوہن تو خوف سے سفید پڑ گئی۔ رینا نے عادل کے زخم صاف کیا اور جلدی سے محلے کے کلینک پر جا کر ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر نے آ کر عادل کے مرہم پٹی کی تھی۔ ٹخنے کی گوشت میں چوٹ بتا کر اسے بیڈ ریسٹ کا بتا دیا۔ سوہن جلدی سے اس کے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی۔ بھائی یہ پی لو۔ سوہن روئے گئی۔ اسے دنیا میں دادی اور عادل کے سوا اب کون تھا جو دکھائی دیتا؟ تبھی آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یخ، یہ کیا ہے؟ یہ بہت گندا ہے آپی، میں نہیں پیوں گا۔ عادل نے جان بوجھ کر اس کا دھیان بٹانے کو گندے گندے منہ بنائے۔ سوہن روتے روتے مسکرا دی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب رینا کلینک سے دوا لاتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس خوبصورت بلا کو اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھے دیکھ مسکراتا دیکھ اس کے تلوؤں پر لگی تھی اور سر پر بجی تھی، مگر اپنا تیش اور اشتعال اپنے سینے میں دبا کر وہ آگے بڑھی اور عادل کو سیارہ کے دے کر اپنے کمرے میں لے کر جا کر لٹایا اور کچھ ہلکا پھلکا کھلا کر دوا دی۔ دوا میں سکون کی گولی تھی جسے لیتے عادل گہری نیند سو گیا۔ سوہن نے سارا کچن سمیٹا اور دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی آئی، مگر تبھی رینا تنفن کرتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور ساتھ ہی سوہن کے چہرے پر 2-3 تھپڑ جڑ دیے تھے۔ ماں میں نے کیا کیا؟ سوہن حیران ہوئی۔ ذلیل عورت، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چھوڑو اسے۔ بشیرہ بی بی نے آگے بڑھی تھی مگر اس رذیل عورت نے انہیں بھی دھکا دے کر پرے پھینکا۔ وہ چارپائی پر گری اور کراہنے لگیں۔ رینا کے ہاتھوں میں چولہے میں جلانے والی لکڑی تھی جسے پے در پے اس نے سوہن پر برسا کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ ماں چھوڑ دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کا نام ہے چھوڑ دو مجھے۔ وہ روتی گڑ گڑاتی رہی مگر رینا کے سر پر تو خون سوار تھا۔ وہ ابھی دارا کا فون کر کے آئی تھی۔ تمہاری جرت کیا ہوئی میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی، اسے مارنے پیٹنے کی؟ میں تمہاری بوٹی بوٹی کر کر چیل کبوں کو کھلا دوں گی، تو جانتا نہیں کیا مجھے؟ رینا نے حلق کے بل چلائی تھی۔ ارے نہ مائی نہ، اتنا نہ چلا، کہیں دماغ کی رگ نہ پھٹ جائے اور تو عیاشی کا ادھورا خواب آنکھوں میں لیے کہیں جہنم رسید نہ ہو جائے۔ اور اب غور سے سن، 20 لاکھ تجھے دے چکا ہوں لیکن اب تک رونے میں میرا کام نہیں کیا۔ اگر کام ہو گیا تو باقی کی وعدہ شدہ چیزیں بھی تجھے دوں گا، اور اگر صبح تک کام نہیں ہوا تو تیرے بیٹے کی لاش ملے گی تجھے، صحیح سمجھی؟ اب فون رکھ، بھونکنے کی بجائے کاٹنے کا بندوبست کر، مطلب میری گلابی پری میرے حوالے کر، نہیں تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، دارے نے کہا اور کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اور سب رینا اپنا تمام ابال اس معصوم جان پر نکال رہی تھی۔ سوہن کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ ماں میرا قصور کیا ہے؟ سوہن نے بلکتے ہوئے پوچھا تھا۔ رینا نے اس کی چٹیا پکڑ کر گھمائی، خود چارپائی پر بیٹھی اور اسے اپنے پیروں میں گرایا۔ اب رینا نے اس کا جبڑا دبوچا ہوا تھا۔ یہ کی نا کام کی بات، اب سنو تمہارا قصور کیا ہے۔ میں بتاتی ہوں تمہیں کہ تمہارا قصور کیا ہے۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم منحوس پیدا ہوئی ہو۔ رینا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی حیثیت بتائی۔ رینا چھوڑ دے معصوم بچی کو، اس کے دماغ میں یہ زہر مت گھول۔ بشیرہ بیگم جنہیں ٹانگ پر چارپائی کی پائنتی سے چوٹ لگی تھی چارپائی پر لیٹتے ہوئے رو پڑی، مگر رینا نے نفرت نے اس خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا جس پر اس کا بس نہ چلتا کہ تیزاب پھینک کر اسے بگاڑ دیتی۔ تو منحوس ہے، پیدا ہوئی تو اپنی ماں کو کھا گئی، جب تیرا باپ تیرے قریب رہنے لگا تو اس کو بھی کھا گئی، مر گئے وہ لوگ تیری منحوسیت کی وجہ سے۔ سوہن بیٹا یہ جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے، ایسا کچھ نہیں، بشیرہ بیگم کر لائی تھی۔ سوہن بے یقینی سے اس عورت کو دیکھے گئی اور پھر بلک بلک کر رو گئی۔ سچ بول رہی ہوں میں، تو جس کے بھی قریب گئی وہ موت کے منہ میں گیا، منحوس۔ اب میرا بیٹا آپ ہی لگا کر رکھتا ہے، تو جانتی ہے نا آج کیا حشر ہوا ہے اس کا، وہ بھنکاری۔ تو میرے کہنے کے یہ مقصد ہے منحوس کہ دور رہا کر میرے بیٹے سے، ورنہ اسے بھی اپنی منحوسیت کی نظر کر جائے گی تو۔
रीना ने नफरत और हकारत से एक ठोकर रसीद की थी इसे और उठकर कमरे से बाहर निकल गई। वो सारी रात बिलक बिलक कर रोती रही। कच्चे दिमाग पर पड़ी पुख्तगी से ये अल्फाज नक्श हुए थे और फिर वो वाकई सोचती रही थी कि क्या वो सचमुच मनहूस है। अरे मत रो बच्ची, वो बकवास कर रही है, तुम्हारी जान और इज्जत खतरे में है, भाग जा यहाँ से। अपने बाप से किया वादा पूरा कर, अपनी इज्जत की हिफाजत कर। आखिर फजर के बाद बशीरा बीबी ने इसके पास आकर धीमे से सरगोशिश की थी। दादी, परसों एक लड़के ने मेरी मदद की, मैं अकेली थी, फिर भी मुझे हिफाजत से मेरे घर छोड़ आया। वो बेहद अच्छा है, मैं इससे मदद लूँगी। पहाड़ की चोटी पर जो बड़ी कोठी है वहाँ रहता है। अगर मैं दारा से भागकर कहीं छुपी तो इधर ही जाऊँगी, इसने हिचकियों के दरमियान बशीरा बीबी को बताया था। सच है दही रानी, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। किसी भले घर का होगा आला तरबियत और बुलंद किरदार माँ, जिन्होंने औरत की इज्जत करना सिखाई होगी। तुम इसी से मदद ले लेना। अब जाकर देख वो डाइन उठी कि नहीं, ताकि कुछ बंदोबस्त करूं। जी दादी, वो कहती शिकस्ता कदमों से बाहर निकली थी। या इलाही, इस बच्ची की हिफाजत करना, कोई फरिश्ता इसकी हिफाजत के लिए भेज देना। बशीरा अम्मी ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की थी। यशम की आज लेट आंख खुली। वो जल्दी से उठ बैठा, फौरी उठकर फ्रेश हुआ और तैयार हो गया। बाहर गैर मामूली चहल पहल सी थी, मगर दो शफाफ बड़ी बड़ी सी आंखों को सोचते वो किसी और चीज़ के बारे में आजकल कम ही ध्यान दे रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो जो अपने गीले बाल ब्रश कर रहा था दरवाजे की जानिब मुतवज्जा हुआ। यस कमीन। इजाज़त मिलने पर परीहा खानज़ादा मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई तो यशम धक से रह गया। सरप्राइज़। परीहा मुस्कुराई। यशम ने गहरा सांस भरा। कैसी हो? संजीदगी भरा अंदाज। तुम खुश नहीं हो मेरे सरप्राइज़ पर? इसने मुंह बनाया। अब क्या नाच कर दिखाऊं? यशम ने इसे संजीदा से देखते हुए कहा था। हर्च भी नहीं, बचपन की तरह मेरे साथ कपल डांस कर सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। इसने इत्मीनान से काट भरे लहजे में कहा था। बहुत फजूल बोलती हो प्रिया तुम, यशम ने नागवारी से कहा। ओ मुंडा शर्मा रहा है, तुम इतने रिजर्व रहते हो, कभी शॉर्ट्स भी नहीं पहनते। हाउ क्यूट। फी ज़माना मैंने कभी अमेरिका में रहने वाली लड़कियों को इतना पर्दादार नहीं देखा जितना कि तुम हो। वहाँ जो लड़के स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तुम स्विमिंग पूल में जाना तो दूर की बात, कभी किसी के सामने शर्ट तक नहीं उतारते। वेरी वेरी क्यूट। तुम कितने अच्छे हो, सबसे जुदा, और मुझे तुम्हारी ये अंदाज़ बहुत पसंद है, कसम खुदा की, परीहा ने मुस्कुराकर कहा था। हाँ, इसे सिर्फ पसंदीदगी कह सकते हो तुम। यशम ने अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कते लापरवाही से कहते इसे अपने अल्फाजों से कुछ खास बावर करवाया था। परीहा यकदम संजीदा हुई, इसका चेहरा सुर्ख हो गया। यशम, ये सिर्फ पसंदीदगी नहीं है, मुझे ज़रूरी काम है परीहा। वो जो जुनून खेजी में कुछ बोलना चाहती थी, जब यशम ने फ़ौरन से इसे टोका और तेज़ी से बाहर निकल गया। जो बात मुकम्मल मुमकिन ना हो, इसे निगाहें चुराना ही बेहतर है। तभी यशम सुल्तान खानज़ादा ने इसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। वो ये बात कभी मुकम्मल होने देने वाला ही नहीं था। सुबह रीना फिर से क्लिनिक पर गई थी जब सोहन चुपके से आदिल के कमरे में दाखिल हुई। भाई, इसने पुकारा तो आदिल ने सुर्ख नाम आंखों से इसे देखा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सुबह बशीरा बेगम चुपके से इसके पास आई थी और इसे मनोअन तमाम तफसील बता दी जो रात इस डाइन ने सोहन के साथ किया था। आपी, मैं एक छोटा सा बैग लाया था, इसमें दादी से तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखवा दी हैं, वो पर्ची, खाद, जेवर, सब कुछ। मैंने दादी से कहा है तुम्हें वो बैग दे दो, इसमें पैसे भी हैं। माँ कहेंगी कहीं गई हैं, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन भाई, तुम्हें मेरी कसम आपी, बाबा से किया वादा पूरा करना है तुमने, याद नहीं? वो भड़क कर बोला। मुझे डर लगता है आदिल, मैं कैसे? तुम्हें ये करना होगा आपी। बाबा ने क्या कहा था, बुज़दिल नहीं दिखानी। बस्ती में जो बैटमैन आया हुआ है इसे ढूंढो, वो सबकी मदद करता है, इससे मदद लो और जाओ यहाँ से। आदिल, मैं ये नहीं कर सकती। वो रोने लगी। बाबा से किया वादा याद करो तो सब कुछ कर पाओगी। तुमने वादा किया था इनसे कि तुम हर हद पार करके अपनी हिफाजत करोगी, आदिल ने इसे समझाया। मगर बदकिस्मती से बाहर से रीना की आवाज़ आई तो आदिल खामोश हो गया। सोहन जल्दी से कमरों के दरमियान दरवाजे से दादी के कमरे में चली गई। सोहन, ओ सोहन, ए मनहूस मारी, बाहर आ। रीना की आवाज़ पर दादी के कमरे से बाहर निकली थी। जाकर फिल्टर से पानी लेकर आ। रीना ने इसकी जानिब पुरसरार मुस्कुराहट उछालते से हुक्म दिया। दादी और आदिल ने अंदर कमरों में इसे कनखियों से देखा था, मगर वो चुपचाप कूलर उठाकर घर से बाहर निकल गई। वो जानती थी आज हर गली में इस पर नज़र रखी जाएगी, तो वो घूमकर घर की पिछली जानिब चली गई। वहाँ घंटे जानलेवा इंतज़ार के बाद कूलर इधर ही छोड़कर वो
چیڑ کے درخت میں چھپاتی بہت زیادہ گھوم کر آؤٹ ہاؤس کی بیک سائڈز پر پہنچ گئی تھی۔ اسے ماں کے انداز ہو گیا تھا کہ ضرور انہوں نے کچھ پلان کر رکھا ہوگا، تو وہ سیدھا شکار کے طور پر اس کے پنجے میں پھنسنے کی بجائے ان کا پلان تلپٹ کرتی فی الحال وہاں سے بچ گئی۔ اس کا دل ہو رہا تھا، وہ اسی دن والے پتھر پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ مجھ سے ملی نہیں تھی جو اسے بتاتی کہ وہ اس کا یہاں انتظار کرے، مگر بھی وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل کہتا تھا وہ آئے گا۔ سوہن چھڑی ہاتھ میں پکڑے یشم چشمے کے پاس پتھر پر بیٹھی بے قراری سے پاؤں جھلا رہی تھی۔ اسے یہاں بھی بیٹھے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا۔ وہ اس دنیا کی نگاہوں سے کہیں اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ آخر کو اس کا انتظار کامیاب ہوا۔ جب دور سے وہ آتا دکھائی دیا، اس نے سکھ کا سانس لیا اور اپنا چہرے بشاش بنایا۔ وہ قریب آ کر ساتھ والے پتھر پر بیٹھ گیا۔ ہائے سوہن۔ وعلیکم السلام، وہ منہ بنا کر بولی تو سامنے والا گہرا مسکرا دیا تھا۔ کب سے انتظار کر رہی تھی مگر تم لیٹ آئے، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اب تو میرے پیٹ میں بھی درد ہونے لگی ہے۔ تم جانتے ہو کہ کیا ہوا یش؟ اسے آنکھیں پٹپٹا کر اپنی جان میں سسپینس کریٹ کرتی بولی تو اس پر پرسرار لڑکے نے بغور اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اپنے خوف، اپنے ڈر، اپنے دکھوں سے فرار حاصل کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پرسکون سا بولا، ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈال رکھے تھے۔ میں نے نا بیٹ مین کو دیکھا، اس نے آنکھیں حیرت سے پھیلا کر کہا۔ یشم نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ وہ ہالی ووڈ والا بیٹ مین؟ مسکراہٹ نابی ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ جی نہیں، وہ تو چمگادڑ والا ہوتا ہے نا، یہ بلے والا بیٹ ہے۔ اس نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا جیسے وہ امریکہ پلٹ نوجوان جانے کتنا بدھو ہو اور وہ سیانی دادی۔ یشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، شفاف آنکھوں کی چمک کہیں غائب تھی۔ ان سیاہ جھیلوں میں کوئی گہرا غم ہلکولے لے رہا تھا۔ کم از کم یش کو تو ایسے ہی لگا۔ یہ سب چھوڑو، افواہیں ہیں سوہن، ایسا کچھ نہیں ہے، یش نے سنجیدگی سے کہا۔ اور سنو، میری کزن یہاں میرے ساتھ گھومنے آئی ہے، اس کے سامنے مجھے یش مت بولنا۔ لیکن کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ پھر کبھی بتاؤں گا، اور ہمیشہ یاد رکھنا، یہ بات میں ادھر رہوں یا نہ رہوں، تم ہمیشہ صرف اور صرف میری فرینڈ رہو گی، رائٹ؟ میں تو کسی سے پوری بستی میں بات بھی نہیں کرتی یش، تم جانے کیسے فرینڈ بن گئے، اور میں بس تمہاری ہی فرینڈ رہوں گی۔ وہ خود بھی حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ یش کا فون رنگ ہوا، فون پر ڈائن لکھا بلنک ہوا تھا۔ اوکے میں چلتا ہوں، کل آؤں گا، وہ بول کر اٹھنے لگا۔ تب اسے سوہن کے بازو پر ایک نیل کا نشان نظر آیا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سوہن نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اپنے بازو کو دیکھا اور اسے چھپانے کی ممکن سی کوشش کرنے لگی، مگر سوہن کو بھی اس کی براؤن آنکھوں میں کچھ جانی پہچانی سی ہیبت سی دیکھ کر ایک عجیب سا تاثر ہوا۔ یہ کیا ہوا تمہارے بازو پر سوہن؟ یشم اس کے قریب آیا اور بغور اس کے بے چین نگاہوں سے سرتا پیر دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں یش، وہ بھی بول ہی رہی تھی جب جھاڑیوں کی سسراہٹ سن کر وہ خوف سے سفید پڑ گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ یش چونکا تھا، مگر جب جھاڑیوں میں سے ہانپتی کانپتی بشیرہ بیگم نمودار ہوئیں تو سوہن بھاگ کر ان کے سینے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دادی میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میں کیسے رہوں گی آپ لوگوں کے بغیر، میں کہیں نہیں جاؤں گی دادی۔ بشیرہ بیگم کے دامن سے لپٹ گئی تھی وہ، جنہوں نے اس کا بیگ پکڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، عادل نے خود سنا ماں کو فون پر بات کرتے ہوئے اس نمک حرام سے۔ وہ بہت سے گنڈے منگوائے ہیں تمہیں لے جانے کے لیے، اسی لیے تمہیں آج اور ابھی اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ اسے نظر انداز کیے یشم کی جانب بڑھی، جو ہونک بنا انتہائی قرب سے سوہن کے آنسو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک تھی اور اب بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مطلب جو اس سے محسوس ہو رہا تھا وہ سچ تھا کہ وہ پریشان اور دکھی ہے۔ تم جو کوئی بھی ہو بچے، ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، سمجھو میری پوتی کو جان اور عزت کا خطرہ ہے، کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ بشیرہ بیگم نے لگی لپٹی کے کرنے کی بجائے سیدھے سیدھے مدعے کی بات کی۔ یشم بشیرہ بیگم اور سوہن کو اصرار کر کے آؤٹ ہاؤس لے آ گیا۔ تب سب نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا، مگر پھر سلطان خانزادہ سائمہ، اریب اور یشم کے سامنے جب بشیرہ بیگم نے تمام حقیقت بتا دی تو غم و غصے سے ہر دل بے قرار ہوا تھا۔ آپ فکر مت کریں اماں، اب یہ بچی ہماری ذمہ داری ہے، ہم باحفاظت اسے لاہور پہنچا دیں گے۔ ابھی اسی وقت یہ بچے اسے لے کر یہاں سے نکلیں گے، اگر وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے تو مشکل ہو جائے گی، اس لیے اریب اور یشم تم لوگ ابھی اسے لے جاؤ، کسی کی بھی نگاہوں سے بچائے لائے بغیر۔ دادی، وہ بشیرہ بیگم سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یشم اس کی جانب بڑھا تھا۔ جاؤ جلدی جاؤ، چلی جاؤ اس جہنم سے، تمہیں خدا کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے بعد
آپ لوگ اس کے بچی کی حفاظت کیجیے گا، خدا اس کی حفاظت کرے۔ میں جہاں سے آئی تھی وہاں سے واپس جا کر ان کا دھیان بٹاتی ہوں۔ وہ لوگ ہر طرف پھیل چکے ہیں۔ بشیرہ بیگم نے اپنے دل پر سل رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ اس کی سسکیاں دکھی دل سے سنتی وہاں سے نکلی تھی۔ اریب اور یشم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ سائمہ بیگم اٹھی اور اس کا بازو اور بیگ پکڑا، اسے دبوچ کر گاڑی تک لائی تھی۔ یشم اور اریب فرنٹ سیٹ پر بیٹھے۔ اریب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، سائمہ بیگم نے اسے پچھلی سیٹ پر بٹھایا تھا۔ اللہ نگہبان، سائمہ اور سلطان خان زادہ کے اشارے پر اریب نے تیزی سے وہ BMW وہاں سے نکالی تھی۔